بات بڑی چھوٹی سی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ آواز کس کی ہے؟ میرا جسم میری مرضی، یہ آواز ہماری کچھ مائیں اور بہنیں ہیں. میں ان تمام مائیں اور بہنوں کا احترام کرتا ہوں، بڑے احترام کرتا ہوں، بڑے پیار سے عرض کرتا ہوں، ادب سے عرض کرتا ہوں. میری مائیں اور بہنوں، یہ نعرہ لگانے والی کاش کہ یہ کوئی بات ان کو آج سنا دے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جسم آپ کا جسم ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے. میری نبی کی یہی تعلیم ہے کہ عورتوں کی توقیر احترام کرو، اس پہ رحم کرو، اس پہ شفقتیں کرو، اس کو سہولتیں دو. میرے نبی کی جتنی تعلیم عورتوں کے لیے ہے کسی اور جنس کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم تو صحیح ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ میرا جسم، یہ واقعی میری بہن آپ کا جسم ہے، یہ آپ کا وجود مقدس ہے. ہمارے دلوں میں آپ کا احترام ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں کہ آپ ہماری بہن ہیں. یہ جسم آپ کا ہے، یہ وجود آپ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آگے والا جملہ جو ہے میرا جسم میری مرضی، یہ میری مرضی جو ہے میری بہن، یہ ایک ایسا زہریلا جملہ ہے. میری مرضی، یہ میری مرضی والا جسم آپ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جسم تو آپ کا صحیح اور آپ کا ہے، لیکن آگے جسم میرا، میری مرضی، یہ میری مرضی کا جملہ اتنا زہر آلود ہے. یہ ایک باپ کے دل کو ہلا دینے والا، ایک بھائی کے دل کو ہلا دینے والا، ایک خاوند کے دل کو ہلا دینے والا. اس کے کئی مطلب، کئی مفہوم نکلتے ہیں. اگر اس کا کوئی پاکیزہ مقصد نکلتا، جی میری مرضی، پوچھو جی نکاح شادیاں ہمارے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اب کون سی شادیاں غیر مرضی کو؟ کوئی اکا دکا واقعات ہو گئے. اب بھی کوئی عورت چلی جائے، اسلام تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی شادی کی جائے. قانون پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ قانون پاکستان بھی، حکومت پاکستان بھی ایک ہی بات کہ مرضی کی شادی ہو. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کوئی کد کا واقع ہو جائے، ورنہ تو یہ قانون اسلام میں موجود ہے، حکومت میں موجود ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے. میری بہن یہ بات صحیح، یہ بات تیری صحیح کہ میرا جسم یہ تیرا جسم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. اس کا تقدس ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن میرا جسم آگے میری مرضی، یہ جملہ تیرا قرآن کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے، جسم تیرا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد یاد رکھ، مومن ہو یا عورت ہو، جو بھی وجود رکھتا ہے، یہ جسم تیرا ضرور ہے، لیکن اب اس جسم پر کلمہ پڑھنے کے بعد اب مرضی تیری نہیں، اب مرضی خدا کی ہوگی. اب تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں چلے گی. کلمہ پڑھنا اگر نہیں پڑھا کسی نے، جسم بھی اس کا، مرضی بھی اس کی. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، محمد عربی پر ایمان لانے کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد، پھر اس جسم پر کسی کی مرضی نہیں چلتی، کسی کی مرضی نہیں چلتی. پھر جسم انسان کا، جسم مرد کا، جسم عورت کا، وہ اپنا جسم کہہ سکتا ہے، لیکن اپنے جسم پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. کسی کے جسم پر اپنی مرضی نہیں چل سکتی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے 11ویں پارے کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان، یہ جو میں نے تجھے وجود دیا تھا، میں نے تجھے اجازت دی تھی، وجود میں نے بنایا تھا اور تمہیں اجازت دی تھی تو کہے کہ یہ میرا وجود ہے، یہ تجھے اعزاز میں نے کیوں دیا؟ بنایا میں نے، بھیجا میں نے، اور بھیجنے کے بعد، بنانے کے بعد پھر اے انسان میں نے تمہیں کہا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ وجود میرا ہے۔ یہ تجھے میں نے عزت دی، تمہیں میں نے اعزاز دیا، تمہیں یہ میں نے درجہ دیا کیونکہ تو کہے یہ میرا وجود۔ اللہ فرماتا ہے تیرا وجود، اب تو نے کہہ دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے کلمہ پڑھنے والے، جب تو نے میرا کلمہ پڑھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اے مومنو چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، ان اللہ اشترا، تحقیق اللہ نے خریدا۔ کیا چیز؟ انفسہم، تمہاری جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب تم جان اللہ کے ہاتھ پہ بیچ چکے ہو۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تم اپنا وجود بیچ چکے ہو۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس وجود پر تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، اے ایمان والو تم نے اپنے وجودوں کو بیچا، اللہ نے خریدا۔ انفسہم، تمہاری جان کو بھی خرید لیا، اموالہم، تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اب ایمان کے بعد نہ تم اپنی جان پہ اپنی مرضی کر سکتے ہو، نہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو۔ جان پر بھی مرضی خدا کی چلے گی، جان پر بھی مرضی مصطفیٰ کی چلے گی، اور مال پر بھی مرضی خدا کی چلے گی، اور مرضی جناب محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ اب نہ تم اپنی جان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہو، نہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو۔ میری مائیں اور بہنوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بعد تم اپنا جسم اللہ کو بیچ چکے ہو، تو کیسے کہتی ہے کہ میری ماں، میرا جسم اور میری مرضی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا جسم اللہ کے نام پہ بک چکا ہے۔ ایمان کے بعد آپ نے اپنے وجود کو اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا ہے۔ اب تیری مرضی نہیں، اب مرضی خدا کی، اب تیری مرضی نہیں، مرضی مصطفیٰ کی، اب تیری مرضی نہیں، مرضی اسلام کی۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ جب اللہ نے تجھے وجود دیا ہے تو اب تو مالک و مختار ہے کہ جس طرح چاہے تو کرتی رہے۔ ایک واقعہ پیش کر کے، ایسا نہیں ہے، میں اب بھی حکومت سے کہتا ہوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ علماء جوش میں ہیں، علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ علماء کرام، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، ہمارا کام لاٹھیاں لے کے، ورکر لے کے، کارکن لے کے زبردستی کسی سے منوانا نہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ اللہ کے رسول کی بات کو پہنچا دیں۔ اگر کوئی مان لے گا اس کا فائدہ، اگر نہیں مانے گا یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ یہ اندھی حکومت، آنکھوں پر پٹی باندھنے والی حکومت، اتنا بڑا معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے دو حصوں کے اندر۔ ایک کہتا ہے اسلام کے خلاف نہیں ہونے دوں گا، مرضی کسی کی نہیں چلے گی، مرضی مصطفیٰ کی چلے گی، مرضی قرآن کی چلے گی، مرضی اسلام کی چلے گی، احکام خداوندی اور مرضیوں کے مطابق کچھ نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوسرا کہتا ہے ہم مرضی کے مطابق کریں گے۔ معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے، حکومت آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھی ہے۔ حکومت کو چاہیے حکومت سنجیدگی سے کام لے، وہ درمیان میں آئے، وہ ٹپکے بڑے دونوں معاشروں کو بھی
بٹھا کے جملہ تو ایک ہے، عورتوں کے حقوق کی تاریخ کے کون منع کرتا ہے؟ مجھے ایک جملہ ہی ہٹانا ہے۔ اسی میرا جسم میری مرضی، جس لفظ کے اوپر معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے، قوم تقسیم ہو رہی ہے، نظریات تقسیم ہو رہے ہیں، فساد و فتنوں کی ایک جملہ حکومت نے ان سے مٹوانا ہے، ہٹوانا ہے۔ اس میری مرضی کے بتائے تحفظ نسوان رکھ دیں، تحفظ عورت رکھ دیں، حقوقان نسوان رکھ دیں، حصول حقوق نسوان رکھ دیں، کوئی اور نام رکھ دیں، کون منع کرتا ہے؟ علماء بھی ساتھ دیں گے، مسلمان بھی ساتھ دیں گے، لیکن یہ میرا جسم میری مرضی، یہ میری مرضی والا جملہ زہریلا ہے، باپ کے لیے زہریلا ہے، بھائی کے لیے زہریلا ہے، خاوند کے لیے زہریلا ہے، سب کے دل کو ہلا دینے والا ہے، اسلام کے لیے زہریلا ہے، شریعت کے لیے زہریلا ہے، میرے مصطفیٰ کے زہریلا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں آئے، کسی فساد کے برپا ہونے سے پہلے ایک جملہ بدلنا ہے، وہ جملہ بدلا لے تاکہ مسلمانوں میں نہ معاشرہ بٹے، نہ انسان بٹے، نہ نظریاتوں میں فرقہ پرستی پھیلے، نہ کوئی فساد اور فتنے ہوں۔ حکومت لیکن چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی۔ میری پھر بھی استدعا ہے حکومت سے، اللہ تعالیٰ میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔